الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ کے ہم لاکھوں مرتبہ شکر گزار ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں ہمارے ان علماء اور حفاظ کرام کو بہترین انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں، صحت کے ساتھ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم تمام کو اس مقدس قرآن کریم اور عظیم المرتبت کتاب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. جہاں پڑھنا ثواب ہے وہاں سننا بھی ثواب ہے، جہاں پڑھنا ثواب ہے وہاں سننا بھی ثواب ہے، اور پھر نماز میں پڑھنا اور نماز میں سننا یہ اور بھی زیادہ نور علی نور ہے، یعنی ثواب اس کا اور بڑھ جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا اور سنانا بھی ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام سے اپنے صحابی سے سننا بھی ثابت ہے. دونوں طریقے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترا اور میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا ہاں، آپ قرآن سنائیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا، اور جب عبداللہ قرآن پڑھ رہے تھے اور جب اس آیت پر پہنچے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو حضرت نے فرمایا حسبک، بس ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا، معلوم ہوتا ہے ابن مسعود نیچے دیکھ کر پڑھ رہے تھے. یہ قرآن کے ادب میں معلوم ہوا کہ حضرت نیچے دیکھ کر پڑھ رہے تھے. آپ نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے تھے. لیکن یہ رونا خوشی کا تھا، غمی کا نہیں تھا، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں قیامت کے دن اپنے نبیوں کو جھٹلائے گی اور یوں کہے گی کہ ہمارے نبی نے ہمیں دین کی بات نہیں پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ ان کے نبیوں کو بلائیں گے اور ان کو پوچھیں گے. جیسے دنیا میں کورٹ چلتی ہے نا، اسی طرح ہو بہو وہاں بھی کورٹ چلے گی. یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے علم پر فیصلہ کر دے گا، ہرگز نہیں. وہ قادر ہے کہ اپنے علم پر فیصلہ کر دیں، لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جھٹلانے کی، انسان کی فطرت ہے. اس لیے اللہ دلائل اور شواہد کے ساتھ مسائل کو وہاں قائم کرے گا. تو انبیاء کو بلائے گا اور کہیں گے تیری امت نہ کہہ رہی ہے کہ تم نے میری بات نہیں پہنچائی توحید. وہ کہیں گے ہم نے پہنچائی. تو انبیاء سے اللہ پوچھے گا کہ اچھا گواہ کون تمہارا؟ تو انبیاء کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہماری گواہ ہے. تو اللہ اب اس امت کو بلائے گا. یہ آیت میں یہ بیان ہے کہ اللہ اس امت کو بلائے گا اور یہ امت گواہی دے گی کہ جی ان تمام نبیوں نے اپنی امت کو توحید اور ایمان اور دین پہنچایا تھا. تو جیسے دنیا میں لائر کوئی دلیل پیش کرتا ہے یا شاہد کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بیچ میں توڑا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جرح کرے گا کہ تم تو تھے نہیں وہاں، تم تو بعد میں آئے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کے مومنین اور علماء اور صلحاء کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا،
تو اب اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے اور اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ہاں میں نے آپ کے قرآن کے ذریعے سے میری امت کو یہ بتایا تھا. تو اس آیت میں اس امت کی فضیلت یہ ہو گئی کہ یہ امت نبیوں کی گواہ بنے گی اور اس امت کے گواہ محمد الرسول اللہ بنیں گے. اس امت کی فضیلت ہے. اس فضیلت کو سن کر اللہ کے نبی خوشی کی وجہ سے رو پڑے کہ میری امت کا مقام کتنا زبردست ہے. اللہ کرے کہ یہ امت اپنے نبی کے آنسو کی لاج رکھ لے. جو فضیلت جو منقبت ہمیں دی ہے ہم اس فضیلت کو اور برقرار رکھیں اور ہمیں جو اعجاز دیا گیا ہمیں جو مقام دیا گیا اس کو ہم باقی رکھیں. اس کے مقابلے میں ایک دوسری روایت ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کو فرمایا ابی مجھ سے قرآن سنو. حضرت سنا رہے تو حضرت ابی نے فرمایا یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترا اور میں تو آپ کا امتی اور میں قرآن سنوں. فرمایا ہاں. تو ابی کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لیا. وہ صحابہ بھی کیسے تھے کہ آسمانوں پر اللہ ان کا نام لے رہا ہے. فرمایا اپنے ابی کو قرآن سناؤ. اور حضرت ابی کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور جو سورت پڑھی تھی وہ سورت آج ابھی گزری، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اس سورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اس میں نبی کا پڑھنا اور امتی کا سننا ثابت ہوا اور پہلی روایت سے امتی کا پڑھنا اور نبی کا سننا ثابت ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب اور قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ جل شانہ کے ہزار ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی اور وہ بھی تراویح اور قیام کے اندر شوق اور ذوق کے ساتھ. ماشاءاللہ کب سے لوگ آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. ابھی تو اذان کو 20 منٹ کی دیر ہوتی تھی اور لوگ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. یہ ہمارے بہت سارے احباب تو وہ ہیں کہ جو پہلے سے مسجد میں مصلی بچھا دیا کرتے تھے اپنی جگہوں کے لیے تاکہ صف اول کے اندر بہت بشاشت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اللہ کے اس پیارے قرآن کو سنیں. پھر ایک اعجاز قرآن پر ایک بات یہ سمجھ لو کہ اگلی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ نے لکھ کر بھیجی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ نے لکھ کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ اس کو بولا ہے اور بول کر کے جیسے ہم ٹیپڑے کار میں محفوظ کرتے ہیں اللہ نے اس کو لوہے محفوظ میں محفوظ کیا. تو یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. اور فارسی میں ایک کہاوت ہے از دل خیزد بر دل ریزد. دل سے جو کلام نکلتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے. اس لیے تورات کا کوئی اثر نہیں ہے لوگوں پر، انجیل کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن قرآن کا یہ اثر ہے کہ آج بھی لوگ اس قرآن کو پڑھ کر سن کر اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس کلام کی برکت ہے. کلام کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے. منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داشت. یہ احسان نہ جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے ہم کو اپنی خدمت میں رکھا ہے. ہم اللہ پر یہ احسان نہ جتائیں کہ ہم نے کسی کو ایمان میں داخل کیا یا ہم نے نمازیں پڑھی یا ہم نے سجدے کیے یا ہم نے فلاں کام کیا. اللہ کا احسان مانو کہ اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی. یہ اسی کی توفیق ہے کہ اس کی توفیق کی برکت سے ہم نے عبادتیں بھی کی، زکوٰۃ بھی دی، صدقات بھی دیے. اب یہ رمضان تو ہمارا گزر رہا ہے، آخری ہمارے پاس 2-3 دن باقی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو ایمان لایا. ربنا اللہ کا مطلب ہے جو ایمان لایا. ثم استقاموا، ثم استقاموا کا معنی ایمان پر قائم رہا. ثم استقاموا، جو ایمان پر قائم رہا. تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. راجح قول پر موت کے وقت آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا
اور مرنے والے کو یوں کہتے ہیں جو ایمان پر قائم رہا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، ڈرو بھی مت اور غم بھی نہ کرو. یعنی اب تم قبر میں جا رہے ہو نا، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا اندر میں کیا ہوگا، میں اکیلا ہوں گا، میں سوال کا جواب کیسے دوں گا، میں تنہا ہوں گا. نہ ڈرنے کی ضرورت اور نہ دنیا کے چھوٹنے کا غم کرنے کی ضرورت. وَأَبْشِرُوا، اور بشارت حاصل کرو، بالجنت التی، اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا. بالجنت التی کنتم توعدون. آگے اللہ کا جملہ سنیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. جب تم ایمان کے ساتھ دین پر چلتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، شریعت پر چلتے تھے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے تھے، تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ تھا، تمہارا دوست تھا، تم سے پیار کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اب جب تم میرے پاس آ رہے ہو تو اب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہاری چاہت کے مطابق میں چیزیں عطا کروں گا، جو تم مانگو گے وہ عطا کروں گا. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ صرف رمضان ہی میں عبادت نہیں کرنا ہے، ساری زندگی عبادت کرنا ہے. جیسے رمضان میں نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور اپنے غضب اور اپنے غصے پر قابو کرتے رہیں، محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، افطاری کی، کروائی، لوگوں کا تعاون کیا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے، یہ ساری زندگی کرنا ہے. من سلیم رمضان سلیم السنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس کا رمضان صحیح جاتا ہے اس کا سال صحیح جاتا ہے. میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ ہمیں استقامت کے ساتھ اب دین پر باقی رہنا ہے، ہمیشہ اپنے اللہ کے اعمال کو پورے کرنا ہے. یہ رمضان تو اللہ نے ہمارے لیے ایک سیل لگایا تھا. رمضان جو ہے یہ تو ایک سیل کا مسئلہ تھا. دنیا کا سیل یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے ڈاؤن کرتا ہے، اور اللہ کا سیل یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کا بھاؤ بڑھا دیتا ہے. دونوں سیل میں فرق ہے. دنیا کا سیل یہ ہے کہ 50%، 30%، 80%، 90% کم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرا سیل یہ ہے کہ تم مجھے رمضان میں یاد کرو گے تو میں اس کا بھاؤ بڑھا دوں گا. ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کروں گا، اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا کروں گا. یہ چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے عطیہ ہو، چاہے اللہ کے راستے میں دینا ہو، تمام کے اندر یہ اللہ نے ہمارا بھاؤ بڑھا دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کا شان نزول میں مختصر بیان کروں، مختصر اس کا شان نزول سمجھیں. حضرات انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب اسلام برابر پھیل گیا، کامیاب ہو گیا اسلام الحمدللہ، اور فتح مکہ بھی ہو گیا، تو حضرات انصار یہ کہنے لگے کہ چلو بھائی، ابھی تک ہم نے قربانیاں دے دی، ابھی ضرورت تھی ہماری اس لیے ہم نے ساری قربانیاں دے دی، لیکن اب تو دین پھیل چکا، اسلام پھیل چکا، ماشاءاللہ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہو رہی ہے. تو اب اس صورت میں اب ہم پہلے کی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں، اپنے کھیت میں، اپنے فارم میں، اپنے جیسے انصار کھیتی میں مشغول تھے، ہم اپنے اپنے کام میں لگ جائیں. اب تو بہت مسلمان ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب یہ دین کا کام کرتے رہیں گے. این اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یاد رکھو میرے انصاریوں، اگر تم نے اس دین کے کام کو چھوڑا، اس کے تعاون کو چھوڑا، اس کے مدد کو چھوڑا، تو دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے، میں ان کے نام کو اپنی لسٹ میں لکھوں گا اور تمہارا نام میری لسٹ سے نکال دوں گا. یہ ہے مطلب وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جاؤ.
جیسے پہلے دین کی مدد کرتے تھے اب بھی دین کی مدد کرتے رہو. وَأَحْسِنُوا، اور اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھی زندگی. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بات ابھی آ رہی ہے، جو پروجیکٹ آ رہا ہے، جس سلسلے میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، ویسے تو ہمارا جمع ہونا تراویح کے لیے ہے، ہماری آج کے ختم قرآن کے لیے ہے، لیکن مومن کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مومن جہاں رہے گا پہلے اپنے بچوں کی اور اپنی مستقبل کی، فیوچر کی فکر کر کے وہاں پر رہے گا. اس کی مسجد ہوگی، اس کا عبادت خانہ ہوگا، اس کا مدرسہ ہوگا. جن لوگوں نے اس مسجد میں قربانی دے کر ہمارے لیے مسجد کو فراوانی دے دی، ہمیں چاہیے کہ ہماری نسلوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے فیوچر کے مستقبل کے لیے ہم ایک اور مسجد قائم کریں، تاکہ ہماری اولادوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت ہو جائے، دین کی، ایمان کی، اور ہر طرف سے لادینیت اور الحاد اور باطل دعوتیں جو چل رہی ہے میرے بھائیوں، بہت خطرناک دعوتیں چل رہی ہے. ہم چونکہ اپنی دنیا کمانے میں مشغول ہیں، ہمیں نہیں پتا، ورنہ ان علماء کرام کو آپ ذرا پوچھ لیجئے کہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور جو حافظ بنتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ ان کے اساتذہ باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ ذہنی طور پر الحاد کے وہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ کی بنیاد پر استاذ کے دل میں کپ کپی آ جاتی ہے کہ کہیں یہ بچہ ایمان سے تو نہیں نکل گیا. یہ باطل کی دعوتیں بڑی تیزی سے ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے چل رہی ہے. ایسے وقت میں ہم تمام کو اپنی نسلوں کی فکر کرتے ہوئے اس طرح کے پروجیکٹ کو بنانا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اسی طرح کے پروجیکٹ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، سب سے پہلی فکر مسجد کی فرمائی. قباء میں اترے تو حضرت بے چین، بہت بے چین. تو ایک صحابی حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کی بے چینی دیکھی. فرمایا حضرت بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا جماعت سے نماز پڑھنا ہے، مکے میں تو موقع نہیں تھا، جماعت سے نماز پڑھنا ہے، اب کیا کیا جائے، کوئی مسجد کا انتظام نہیں. کلثوم ابن حدم نے فرمایا حضرت یہ میری زمین ہے، آپ اس میں سے جتنی چاہے لے لیں. پہلی مسجد قباء کی بنی. اس کے بعد حضرت مدینہ المنورہ تشریف لائے، ابو ایوب انصاری کے مقام پر قیام فرمایا، اور وہاں قیام کرنے کے بعد ایک زمین کی چوائس کی گئی. جس وقت جو ابھی پرانی مسجد ہے، اس زمین کی چوائس ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو پسند فرمایا، اور اس زمین کو لے کر جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم غریب تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو ہم خود ہی محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اینٹیں اٹھا کر کے لاتے تھے. مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں پتھر اٹھا کر کے، اینٹیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں اپنی گود کے اندر. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پہلے مسجد تعمیر ہوئی، اور پھر 2-4 سال کے اندر کچھ خرابی کا مسئلہ پیش آیا، تو پھر دوبارہ کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت پیش آئی. چونکہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے، مجمع الزوائد میں ہے، اور ابو ہریرہ کی آمد سن 7 میں ہوئی ہے. پہلی مسجد کے تعمیر کے موقع پر وہ نہیں تھے. تو حضرت یوں اینٹوں کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں. ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے. فرمایا یا ابا ہریرہ خود غیر دوسری لے لو. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اصل آرام اور اصل ثواب اور اصل جو ہے پونجی اور سرمایہ وہ اللہ آخرت میں دینے والا ہے. اور فرمایا ابو ہریرہ میں بھی ثواب کا محتاج ہوں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، مغفور ہے، لواء الحمد یوم القیامہ ہے. آپ کے ہاتھ میں قیامت کے دن جھنڈا ہوگا اللہ کی تعریف کا. شفاعت کبریٰ آپ کو دی گئی، جنت کی چابی آپ کو دی جائے گی. ارے دنیا میں کسی کو کسی آفس کی اوپننگ کے بلایا جائے اور اس کی آفس کو ذرا تالا کھلوایا جائے، اتنے بڑے فوٹو لگا دیے جاتے ہیں کہ مجھے تو اس کے لیے بلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی جنت کھلوائے گا. یہ مقام رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھوں جنت کھلے گی، جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، جو لواء الحمد ہے. اور وہ نبی یہ کام کر رہا ہے کہ میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، اور وہ اینٹیں لالا کر کے دے رہا ہے. میرے بھائیو ہم سب تعمیر مسجد کے اندر محتاج ہیں.
ہمیں ہر مسجد کی تعمیر میں خوب آگے چل کر کے حصہ لینا چاہیے. بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارا سرمایہ، ہمارے پیسے، ہمارا کمایا ہوا بینک آف آخرت میں جمع ہو جائے. اور ابن ماجہ کی روایت میں جو روایت آئی کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائی، اب چڑیا کا گھونسلہ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں ہاتھ بھی نہیں جاتا، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اس کے برابر بھی اگر اتنی سی مسجد بنائی. امام غزالی لکھتے ہیں اس سے مراد ایک اینٹ ہے، ایک بریک ہے، ایک اینٹ ہے. فرمایا جس نے مسجد میں ایک اینٹ بھی دی ہوگی اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں مکان عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخششیں ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، ہم اپنی شان کے مطابق دیں. اس لیے میرے بھائیو اس وقت یہ تقاضا رکھا جاتا ہے، یہ تقاضے میں نہ انتظامیہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ مولانا کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی اور کا. ہم سب کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، آخرت کے اندر ہمارا حصہ لگ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک جگہ بن جائے تاکہ دین، ایمان اور ان کی شریعت کی حفاظت ہو جائے. اور اب تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس سلسلے میں، اس لیے کہ مسبب الاسباب وہی ہے، موتی وہی ہے، دینے والا وہی ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور دل کھول کر کے عطا بھی کریں اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں. یہ مسئلہ میرا سن لیں، جب اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا ہے نا، اللہ کی برکتیں رحمتیں ختم ہو جاتی. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اختلاف نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، ورنہ میں تمہاری ہواؤں کو ختم کر دوں گا، تمہاری طاقت کو ختم کر دوں. ید اللہ مع الجماعت، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ، اختلاف پر نہیں ہے. اس لیے اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، دل وسیع رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے. کیا ہم سیرت صرف اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہیں؟ جس نبی کے ہم فالوور ہیں اور جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اس کی زندگی کا حال تو یہ ہے کہ اس نے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا ہے. ہم تو ذرا ذرا سی بات میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. حدیث سنو، جس نے میرے بندے کو معاف کیا میں قیامت میں سخت مصیبت میں اس کو معاف کروں گا. حدیث قدسی ہے. اس لیے اتفاق کے ساتھ رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، پیار و محبت کے ساتھ رہو، اختلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمارے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو پیار سے، محبت سے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بڑا اپنے چھوٹے کے اوپر شفقت کریں، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا اکرام کریں. گفتگو اور بات کریں تو اکرام کے ساتھ بات کریں، تانا تشنی والی زبان نہ کہیں. یاد رکھو تانا تشنی کے باب میں علماء کرام، حضرت ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی کی بات آج ہی ہم نے مجلس میں پڑھی. حضرت فرماتے ہیں انسان کا قلب جو ہے نا وہ اللہ کا عرش ہے، اس لیے کہ تجلی اترتی ہے. فرمایا جس نے تانا دے کر کسی کے دل کو دکھایا اس نے گویا اللہ کے عرش کو توڑ دیا. اس پر اللہ کی تجلی اترتی ہے. اس لیے ہم اپنی زبان کو جو ہے بہت صاف ستھری، محبت اور پیار والی رکھیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس پروجیکٹ کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. معزز بھائیو، میری بہنوں، خواتین، یہ بات سن لیں کہ $1 سے لے کر 500,000 تک بلکہ ملین تک بھی جس نے دیا ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے وہاں آپ کا نام محفوظ ہو گیا. یہاں نام آئے نہ آئے اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہو سکتا ہے کہ اجلت میں نام رہ گیا ہو سکتا ہے کہ بولنے میں نام رہ گیا. نام کے پیچھے نہ پڑیں. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے لینے والا ہوتا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کے راستے میں دے کر لفظ جزاک اللہ اور شکر کی بھی امید نہ رکھے، اللہ ہی ہم کو دے گا. دوسری بات، الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء.
شیطان تم کو فقر کا کہتا ہے، اے فقیر ہو جاؤ گے، دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، غربت آ جائے گی، کہاں سے لاؤ گے آپ؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ کہتا ہے دے دو، میں تمہاری مغفرت بھی کروں گا اور میں تمہیں رزق میں برکت بھی عطا کروں۔ تو جو کچھ ہم نے دیا ہے اللہ جل شانہ اس کو بہت قبول فرمائے، جن جن مقاصد اور دعاؤں کے لیے دیا ہے اللہ ان مقاصد میں سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ جس نے اپنی اولاد کی بیماریوں کے سلسلے میں کہا، اللہ ان کی اولادوں کی زبان کھول دے، اللہ ان کو صحت دائمہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جنہوں نے اپنی اپنی ذات کے لیے دیا ہے اللہ ان کی تجارت میں، کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور حق تعالی تمام کی جھولیوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بھر دے۔ اور جو ابھی بتایا کہ 10 آدمیوں کا گروپ بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا دینے والے کو ملتا ہے۔ میں نے کسی کو کہا، اس نے دے دیا تو اس کے دینے پر جتنا ثواب، میری سفارش پر بھی اللہ مجھے اتنا ہی ثواب دے گا۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو وہاں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے فرمایا اس کی سفارش کرو۔ تو صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ یہ ضرورت مند ہے، آپ دیجئے۔ حضرت نے دیا، اور جو جملہ ارشاد فرمایا قیامت تک بخاری میں محفوظ ہے، حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم تھا کہ یہ ضرورت مند ہے، میں دینے ہی والا تھا، لیکن تمہیں سفارش کو اس لیے کہا تاکہ جتنا ثواب اللہ مجھے دینے پر دے، اللہ تمہیں سفارش پر بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ تو آپ 10 15 15 20 آدمیوں کا گروپ بنائیں۔ واٹس ایپ پر ادھر ادھر کی باتوں کے لیے گروپ بناتے، سچے جھوٹے میسج ایک دوسرے کو کرتے رہتے، اس کے بجائے اس پروجیکٹ کے لیے گروپ بنائیں اور ایک دوسرے کو ترغیب دے کر کے آپ جو ہیں اگر مثلا 500 طے کر لو کہ بھائی 500 ہر ایک سے دلائیں گے، اگر 10 آدمیوں کا بنا ہے 5000 ہو جائیں گے، اگر 1000 کا بنایا 10,000 ہو جائیں گے۔ تو اس طرح پر گروپ بنا کر کے مسجد کے اس پروجیکٹ کو جلد از جلد پورا کرے۔ میں تو جہاں جاتا ہوں ایک ہی تسبیح سب کو دیتا ہوں، دے دو، دلا دو، یا دینے والے کا پتہ بتا دو۔ یا تو دے دو، آپ دے دو، یا دلا دو کسی سے، یا دینے والے کا ایڈریس دے دو ہم کو تاکہ وہاں تک پہنچ جائے اور ان لوگوں سے ہم وصول کر لیں۔ تو دے دو، دلا دو، یا دینے والے کا پتہ بتا دو، اس کا ایڈریس دے دو۔ یہ محنتیں کرو، انشاءاللہ ہماری یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ اللہ آپ کے عطیات کو بہت قبول فرمائے، اجر عظیم سے نوازے۔ جن مقاصد کے لیے دیا ہے اللہ ان مقاصد میں کامیابی دے، اور سب سے بڑا مقصد جو ہے اللہ جنت الفردوس میں ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق مکان عطا فرمائے۔ بس یہ بات یاد رکھ۔ بھائی یہ مرحوم اسماعیل ابراہیم لوکھارٹ کی سارے ثواب کے لیے ان کے فیملی نے $10,000 دیے ہیں۔ دعا جو کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرماوے، ان کو گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو مقام نصیب فرماوے۔ آمین۔ اور ایک نقطہ سن لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اللہ کا مکان بنایا، گھر بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مکان جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اب محدثین اس پر سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں خرچ کرنے پر تو اللہ 10 گنا دیتا ہے، 700 گنا تک، تو پھر 10 مکان دینے چاہیے نا۔ یہ تو اللہ کہتا ہے ایک ہی مکان دوں گا میں، تو ہمیں 10 گنا ملنا چاہیے، 700 مکان تک ملنا چاہیے۔ اس کا جواب محدثین دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ میں ایک مکان دوں گا، لیکن وہ مکان کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ نے نہیں کہا، اور کس شان کے مطابق دوں گا وہ بھی نہیں کہا۔ میں نے میری شان کے مطابق دیا ہے، اللہ ہزاروں مل کا مکان ہمیں عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنی شان کے مطابق 2 لائٹ کے پیسے دیے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق خوبصورت مکان عطا فرمائے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ آپ کے عطیات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ کرے جلد از جلد
جتنے میں یہ سودا ہوا ہے اللہ ہمارے ذریعے سے اس کو پورا کرا دے۔ اب دعا ہوگی، درود شریف پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، يا رب صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، وأحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے اللہ آپ نے اپنے نبی کی زبان پر جتنے وعدے ہمیں کیے ہیں اللہ ہم سب کو قیامت میں عطا فرمانا، اللہ ہمیں قیامت میں عطا فرمانا، اللہ ہمیں قیامت میں عطا فرمانا، اللہ ہمیں رسوا نہ فرمانا، ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة، اللہ ہماری اولادوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمانا، ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمانا، اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمانا، ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزول الاقدام، اے اللہ پل صراط پر ہمارے قدموں کو جما دینا، ہمیں گرنے نہ دینا، اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لینا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللہ ہمارے چہروں کو قیامت میں نورانی بنا دینا، ظلماتی بننے سے حفاظت فرمانا، نحوست والے بننے سے حفاظت فرما،
اللہ وضو کے آثار چہروں پر ظاہر فرما دینا، سجدوں کے آثار ظاہر فرما دینا۔ اللہم آتنا کتابنا بایماننا وحاسبنا حسابا یسیرا، اللہم لا تؤتینا کتابنا بشمالنا ولا من وراء ظہرنا۔ اللہ ہمارا نام اعمال قیامت میں ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، اے اللہ بائیں ہاتھ میں دینے سے حفاظت فرمانا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف فرما دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا، اللہم آت نفوسنا تقواہا، ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرما۔ اللہ دنیا کی گندگیوں میں بہت ملوث ہو چکے ہیں، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اے اللہ تجھ سے بہتر دلوں کا پاک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی باڈی کو صابن سے صاف کیا، پانی سے صاف کیا، لیکن اندر کے قلب کو تو ہی صاف کر سکتا ہے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا۔ اللہ دنیا میں عزت عطا فرما، توہین سے حفاظت فرما، ماکرین کے مکر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما۔ اللہم اکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحریمنا۔ اللہ دنیا ضرورت ہے ہماری، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ہمیں خوب وسعت کے ساتھ حلال روزی عطا فرما، ہمیں خوب وسعت کے ساتھ حلال روزی عطا فرما، ہمیں خوب وسعت کے ساتھ حلال روزی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے ان بندوں نے اور تیرے ان بندیوں نے اس پرفتن دور میں جہاں باطل کی دعوتیں ہیں، بخل کی دعوتیں ہیں، مسجدوں سے نفرتیں ہیں، مدرسوں سے نفرتیں ہیں، تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے دامن کو کھول دیا ہے۔ اللہ تو بھی رحمت کا دامن کھول دے، تو بھی رحمت کا دامن کھول دے۔ اے اللہ ان تمام کی ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ ان عطیات کو قبول فرما، ان عطیات کو قبول فرما، ان عطیات کو قبول فرما۔ اے اللہ جن کے بچے معذور ہیں ان کی معذوری کو دور فرما۔ اے رب اے رب اے رب، تو نے تو خود کہا ہے میرے راستے میں صدقوں سے اور میرے راستے کی عطیات سے میں تمہاری مصیبتوں کو حل کرتا ہوں۔ تیرا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ ان عطیات کے بدلے میں ان کے بچوں کی معذوری کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ان کی زبانوں کو کھول دے، ان کے دماغوں کو کھول دے، ان کے دلوں کو کھول دے۔ اپنے مرحومین کے لیے دیا ہے ان کی بال بال مغفرت فرما دے، کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم کا گھرا بننے سے حفاظت فرما۔ اپنی تجارت کی وسعت کے لیے دیا، اللہ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، ان کے مشاغل میں خوب حلال روزی عطا فرما، ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تیری مسجد کی فکر کرنے والوں کی تو فکر فرما لے، سب کو آخرت میں اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، مکانوں سے مالا مال فرما۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامہ مع المتقین مع الایمان۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ایمان پر ثابت قدم فرما اور موت بھی ایمان پر عطا فرمانا، موت بھی ایمان پر عطا فرمانا اور قیامت کے دن ایمان کے ساتھ اٹھانا۔
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من التائبين واجعلنا من العابدين واجعلنا من المحبوبين. اے اللہ ایمان کی محبت ڈال دے، کفر کی محبت نکال دے، بدعت کی محبت نکال دے، شرک کی محبت نکال دے، اعمال صالحہ کی محبت ڈال دے، اعمال رذیلہ کی محبت کو نکال دے، اپنے مقرب بندے بنا دے، عابدین میں سے بنا، تائبین میں سے بنا، ساجدین میں سے بنا، محبوبین میں سے بنا۔ اللہ محبوبین میں سے بنا، ہمیں اولیاء میں سے بنا، اپنے ولی بنا لے، اپنا ولی بنا لے۔ اللہم اجعلنا عندک ولیجا، اللہم اجعل عندنا ولیجا، اللہ ہمیں اپنا رازدار بنا لے، اپنے قریب بنا لے۔ تیری رحمت تو بہت عام تام ہے اے اللہ۔ مالک بن دینار کو تو دینے پر آیا تو داکا زنی کرنے والے مالک کو تو نے ولی بنا دیا۔ فضیل بن عیاض کو دینے پر آیا تو تو نے فضیل بن عیاض لوٹنے والے کو اللہ تو نے ولایت سے نواز دیا۔ اللہ ہم بھی تیرے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اپنے محبوبوں میں ہمارا شمار فرما لے، اپنے محبوبوں میں ہمارا شمار فرما لے۔ اللہم حرر مسجد الاقصی من الغاصبین الظالمین۔ اللہ کئی دن سے مسجد اقصی بند پڑی ہوئی ہے، نمازوں سے محروم ہے، اعتکاف سے محروم ہے۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، مسجد اقصی کو آباد فرما دے، عبادتوں سے آباد فرما دے، نمازوں سے آباد فرما دے، تراویح سے آباد فرما دے۔ اے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ بڑے حالات سے گزر رہی ہے، زمین خون سے رنگین ہو چکی ہے، معصوم بچوں کا خون بہ رہا ہے، عورتوں کا خون بہ رہا ہے، ظالموں نے ظلم کا پہاڑ اٹھا رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں بلاؤ تم اپنے اللہ کو، کہاں ہے تیرا اللہ؟ اللہ تو حیات ہے، تو مرتا نہیں ہے، اللہ تو حیات ہے، حی لا یموت ہے۔ اے جبریل کے اللہ، تیرا نبی نے دعا کی تھی، اے جبریل کے اللہ، اے میکائیل کے اللہ، اے اسرافیل کے اللہ، اے محمد الرسول اللہ کے اللہ، تجھے واسطہ ہے ہمارے نبی کا، اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، امت مسلمہ پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ظلم و بربریت کو ختم فرما دے، انصاف کو عام تام فرما دے، زمین کو خون بہنے سے حفاظت فرما لے، اے اللہ خون بہنے سے حفاظت فرما لے، اے اللہ خون بہنے سے حفاظت فرما لے۔ الہ العالمین آج جو قرآن ختم ہوا ہے، اے اللہ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، ہمارے دل کا باغ بنا دے اس قرآن کو، وجلاء احزاننا، اس قرآن کو ہمارے غموں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، ونور ابصارنا، ہماری آنکھوں میں اس قرآن کی برکت سے نور پیدا فرما دے، وذہاب غمومنا، اور اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے غموں کو دور فرما دے، وسائقنا وقائدنا الی جنت النعیم، اس قرآن کو ہمیں جنت میں لے جانے والا بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمیں جنت میں لے جانے والا بنا دے، اے اللہ ہمارا ختم بھی قبول فرما، ہمارا افتتاح بھی قبول فرما، اے اللہ ہمارا ختم بھی قبول فرما، ہمارا افتتاح بھی قبول فرما، پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما، ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما، اپنا تقرب نصیب فرما، ذوق تلاوت نصیب فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، شوق نصیب فرما، سجدوں میں سرور عطا فرما، تلاوت قرآن میں مزہ نصیب فرما، تلاوت قرآن میں مزہ نصیب فرما، اے اللہ بری تقدیر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، اے اللہ
اگر تو نے ہمارا مقدر برا لکھا ہے، صاحب قلم تو ہی ہے، صاحب تقدیر تو ہی ہے، ہماری بری تقدیر کو خیر سے مبدل فرما دے، خیر سے مبدل فرما دے، شر کو دور فرما دے۔ اے اللہ، اس ملک کے بڑوں نے اور اس ملک کے چلانے والوں نے امت مسلمہ کے ساتھ خیرخواہی کے معاملات کیے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ایمان کی دولت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہمارے بھائی بنا دے، ان کو ہمارے بھائی بنا دے۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جب تک جلائیں ہم سب کو آبرو عزت کے ساتھ جلانا، صحت جسمانی اور صحت ایمانی کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اے اللہ ہم تمام کو صحت جسمانی اور صحت ایمانی کے ساتھ اٹھانا۔ اے اللہ، نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے شرور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، نفس امارہ کے شرور سے حفاظت فرما، ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دے اور موت کے وقت تیرا پیغام دے دے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ، ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اقارب کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے مشائخ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، ہمارے متوسلین کو معاف فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کو معاف فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کو معاف فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کو معاف فرما، ہم کو عزت کی نظر سے دیکھنے والوں کو اللہ معاف فرما، ہمارے شاگرد اور شاگردات کو معاف فرما۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللہ، ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا۔ اللہ، ان کو ہنسنے کا موقع نہ دے، اللہ ان کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما، گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما، ہسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی صحت روحانی اور صحت جسمانی کے ساتھ رکھنا۔ اے اللہ، مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، کڈنی اور گردوں کے فیل ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، کینسر سے حفاظت فرما۔ او مالک، ہم آپ سے شفا کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، رلانے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، تڑپانے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، عبادت سے محتاج ہو جائیں اس طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ آخری لمحات تک صحت جسمانی اور صحت ایمانی کے ساتھ اللہ ہم سب کو قائم دائم رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ، سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اللہ، جو انسان جس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو جاب سے پریشان ہیں انہیں حلال روزی کا جاب عطا فرما۔ اے اللہ، جو گھروں کے پریشانیوں میں ہیں ان کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیچارے قرض میں مبتلا ہے، بیچارے رو رہے ہیں، سر پہ قرض ہو چکا ہے، حالات ہیں، بہت پریشان ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جو دوسروں کے پیسے نہیں دے رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنا قرض ادا کر دیں تاکہ دنیا سے پاک صاف ہو کر کے آئے اور اپنے سر سے بوجھ کو اتار کر کے آئے۔ اے اللہ،
ان لوگوں کو توفیق عطا فرما اے اللہ جن کے میاں بیوی میں جھگڑے ہیں اے اللہ آپس میں محبت پیدا فرما ہر شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہر بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو اپنی اولادوں سے پریشان ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا صالح بنا مطیع اور فرما بردار بنا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ ہماری تمناؤں سے زیادہ بہتر بنا ہماری تمناؤں سے زیادہ بہتر بنا ان کو حافظ قرآن بنا ان کو عالم بعمل بنا ان کو دین کے داعی بنا ان کو راتوں میں رونے والے بنا ہماری نسلوں کو راتوں میں رونے والی بنا دے سنتوں پر چلنے والی بنا دے اسلام کا پرچم لے کر چلنے والی بنا دے اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما اے اللہ جتنے لوگ دنیا میں اعتکاف کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما اے اللہ ہمیں وہ بصیرت اور وہ نگاہ عطا فرما کہ ہم اہل اللہ کی خدمت میں جائیں اور ان سے دعائیں کرائیں اور اگر ہمیں وہ بصیرت نہیں ہے تو کم سے کم ان کی نیک دعاؤں میں ان کی بھلی دعاؤں میں اللہ ہم سب کا حصہ نصیب فرما اللہ ہم سب کا حصہ نصیب فرما اللہ ہم سب کا حصہ نصیب فرما اے اللہ صالحین جو کچھ تجھ سے مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما اور وہ جتنی برائیوں سے پناہ چاہ رہے ہیں اے اللہ اس میں ہم سب کی حفاظت فرما اور ان برائیوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما اللہ مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما مرکزوں کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما دین کے داعیوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما صلحاء کی حفاظت فرما اے اللہ تمام مردوں کی حفاظت فرما تمام عورتوں کی حفاظت فرما تمام مردوں کی حفاظت فرما تمام عورتوں کی حفاظت فرما اے الہ العالمین جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور جو جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ان میں نہ معلوم کتنے راتوں میں رونے والے ہوں گے سفید داڑھی والے ہوں گے معصوم بچے ہوں گے اے اللہ ان کی آمینوں کو تو یقیناً قبول کرتا ہے ان کی آمینوں کے ساتھ اے اللہ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے اللہ اتفاق پیدا فرما اتفاق پیدا فرما ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑے ہیں اے اللہ ہم نے سنت کا مذاق اڑایا ہے اختلاف میں ڈوب چکے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ ہمارے دلوں کو وسیع بنا دے معاف کرنے والے بنا دے درگزر کرنے والے بنا دے اللہ درگزر کرنے والے بنا دے تیرا نبی تو اس عالم میں گیا کہ منافقوں کو بھی معاف کر دیا اور مکہ والوں کو بھی معاف کر دیا اور حمزہ کے پیٹ کے چرنے والے کو بھی معاف کر دیا اور اسی کے نام لواج ہے کہ جو معمولی باتوں میں لڑ رہے ہیں جگر رہے اے اللہ ہمیں اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما پیار محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما بڑوں کے اکرام کی توفیق عطا فرما چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما علماء کی تعظیم کی توفیق عطا فرما آپس میں پیار اور محبت نصیب فرما اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے تو ہی ملانے والا ہے تو نے نبی کو کہا تھا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے اللہ تو نے محبت ڈالی تھی اللہ تو ہی ہمارے اندر بھی محبت ڈالنے والا ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک ہمارے قلوب کو اے اللہ عرش بنا دے اپنی تجلیہ نازل فرما دے ظلمات کو ختم فرما دے ذکر کرنے والے بنا دے سجدہ کرنے والے بنا دے نماز پڑھنے والے بنا دے اور ہمارے دلوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اپنی تجلیوں کو نازل فرما اے اللہ اے جبریل کے اللہ اے میکائیل کے اللہ اے اسرافیل کے اللہ اے موسیٰ کے اللہ اے خلیل کے اللہ اے عیسیٰ کے اللہ اے آدم کے اللہ اے نوح کے اللہ اے خاتم النبیین کے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے بھکاری بن کر کے بیٹھا ہے اللہ سب کی ضرورت پوری فرما دے
آج کی مجلس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اگر تو نے ہم کو دیکھا تو ہم میں سے کوئی معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو شان رحمت دیکھ کر معاف فرما دے، شان کریمی میں معاف فرما دے، شان غفاریت میں معاف فرما دے، شان رحمانیت میں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے اپنے نبی کو ہدایت کی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آئے تو اے میرے نبی تو جھڑک کر نہ نکالنا۔ اللہ ہم بھی تو مانگنے والے ہیں، ہم بھی تو مانگنے والے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں جھڑک کر نہ نکالیے، ہمیں جھڑک کر نہ نکالیے۔ اللہ اگر آپ نے نکال دیا، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ اے اللہ ہر جگہ گھوم کر پھر تیرے ہی پاس آنا پڑے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو نے کہا ہے، تو نے بڑے پیار سے کہا ہے، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں معاف کر دیا کرتا ہوں۔ تو نے بڑے پیار سے کہا ہے، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ ہم نا امید نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے اقارب، ہمارے والدین، ہمارے متعلقین کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں آئندہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، استقامت علی الدین کی توفیق عطا فرما، استقامت علی الدین کی توفیق عطا فرما، دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنتوں کا پرچم لے کر کے دنیا میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اہدنا واہد بنا، ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت دے۔ اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی، انت ولینا و مولانا، انت ولینا و مولانا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے نبی کو جزائے خیر عطا فرما، ان پر لاکھوں درود و سلام نازل فرما، ان پر لاکھوں درود و سلام نازل فرما، ان پر لاکھوں درود و سلام نازل فرما۔ ہمارے صحابہ کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے تابعین تبع تابعین کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے محدثین کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے فقہاء کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے مفسرین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے ہمیں صحیح دین نہ پہنچتا، انہوں نے محنتیں کر کے دین پہنچایا۔ ہمارے آبا و اجداد میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں گے اور جن کی نسبت پر آج ہمارے پاس اسلام ہے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔